دنیا کے اندر کائنات میں کئی فرمان جاری کرنے آؤ، ٹھیک ہے آپ تو باپ نہیں ہے نا، بھروسہ ہی چلے گا. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، ہم مسلمان جس کو خالق اور معبود مانتے ہیں، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ بھی ہے اس کا وہ مالک ہونا چاہیے. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، کائنات پر اس کا قبضہ ہونا چاہیے، وہ کائنات میں پتا بھی اس کے حکم کے بغیر نہیں ہل سکتا. یہ ہمارا عقیدہ. لہو ما فی السماوات و ما، اندازہ لگائیے کہ اس کائنات کو اگر تصور کریں گے، مخلوق کے ذریعے سے آپ خالق کی عظمت کا پتہ کر سکتے ہیں. مثال کے طور پہ ہمالیہ پہاڑ ہے، کتنا بڑا مضبوط ہے، کتنا بڑا سخت ہے. ایک بڑا ہے کہ انسان جا کر اگر اس کو ہلانا چاہے تو ہلا نہیں سکتا، اتنا مضبوط پہاڑ. تصور کیجئے کہ اس کا پیدا کرنے والا کتنا پاورفل ہوگا، وہ اللہ سبحانہ وتعالی. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، یہ پوری جو کائنات ہے، کائنات کو ہمارے دماغ میں تصور ذرا ریفریش کیجئے. سائنسدان نے ابھی تک جو کائنات تلاش کی ہے وہ یہ ہے کہ پہلے آسمان تک وہ لوگ پہنچے ہیں. جو پہلا آسمان ہے اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں وہ لوگ ایکسپینشن آف یونیورس، کہ ابھی وہ آسمان کیسا، جیسے ایک پیڑا ہوتا ہے روٹی کا، جیسے اس کو آپ بیلتے ہیں تو وہ پیڑا بڑا ہوتے ہوتے روٹی بن جاتا ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ آسمان ابھی پھیل رہا ہے. اس کائنات کے اندر، آسمان کے اندر کتنے گیلیکسیز ہیں؟ اس کائنات کے اندر کتنے گیلیکسیز پائے جاتے ہیں؟ 100 ملین گیلیکسیز پائے جاتے ہیں. اب ایک گیلیکسی جس کو کہتے ہیں جو ہمارا گیلیکسی ہے، ملکی وے گیلیکسی، اس کے اندر 200 بلین تارے ہیں. اور پہلے کہتے تھے 9 پلانٹس، اب سائنسدان کہہ رہے ہیں صرف 8 پلانٹ ہے، 45 سیٹلائٹ ہے. اندازہ لگائیے صرف ایک گیلیکسی کی حالت یہ کہ اس کے اندر 200 بلین تارے ہیں. ویسے کتنے گیلیکسیز پائے جاتے ہیں؟ کہہ رہے کہ 100 ملین گیلیکسی ہیں. اچھا کہ آسمان ختم ہو گیا؟ نہیں، ابھی بڑھ رہا ہے، نہ جانے اور بھی کئی گیلیکسیز آ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا کہا؟ ایسے ایک نہیں 7 آسمان ہیں. ابھی ایک آسمان کی سمجھ میں نہیں آیا، وہ 7 آسمان. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، یہ آسمانوں اور یہ زمین کو پیدا کرنے والا، اس کا اونر ہونا چاہیے، اسی کو ہم کہتے ہیں اللہ. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ. اور کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے حکم کے بغیر کوئی بھی سفارش نہیں کر سکتا. مطلب ہوتا ہے نا، مثال کے طور پہ ایک بادشاہ ہے، کبھی کبھی کیا کرتا، رعایا کے ڈر سے یا وزیر کے ڈر سے کسی کو نقصان پہنچائے گا. اللہ تعالیٰ پاورفل ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس کسی کی بھی نہیں چلتی. وہ مالک یوم الدین، وہ قیامت کے دن کا مالک ہے، وہ انصاف کرنے والا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو سارے انبیاء مل کر، سارے اولیاء مل کر بھی نہیں ڈرا سکتے. دنیا کے جتنے بھی بڑے بڑے پاورفل انسان جمع ہو جائیں، اگر پوری عبادت کرنے لگیں گے تو اللہ کی شان میں کوئی اضافہ ہونے والا نہیں ہے. اگر پورے لوگ مل کر یہ کہیں کہ ہم اللہ کی عبادت نہیں کریں گے تو اللہ کی شان میں کوئی کمی ہونے والی نہیں. من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، اللہ کے حکم کے بغیر کوئی سفارش نہیں کر سکتا. ہم اپنے طرف سے کسی کو نہیں سمجھ سکتے کہ فلاں ہم کو بچا لیں گے، فلاں ہم کو بچا لیں گے. من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم. اس میں چھٹواں ریزن بتایا جا رہا ہے، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ ہمارا گزرا ہوا بھی جاننے والا ہونا چاہیے اور ہمارے فیوچر کے بارے میں بھی جاننا چاہیے. ایک ڈاکٹر کے پاس میں گیا، وہ ڈاکٹر کہہ رہا ہے کیا ہوا آپ کو، سمجھا ہی نہیں سکتا. ہر مریض اپنے بارے میں برابر نہیں سمجھاتا. ارے سمجھ رہے بھائی ڈاکٹر صاحب. اب ان کو یقین اٹھ جاتا ڈاکٹر صاحب کے اوپر، پتا نہیں وہ کیا پرسکرپشن لکھیں گے، پتا نہیں کیا دوا لکھیں گے. لیکن اگر میں اللہ کے سامنے دربار میں گڑ گڑا کے توبہ کر رہا ہوں، اے اللہ تو میں جو کچھ بھی کیا ہے تو جانتا ہے، لیکن میں فیوچر میں ایسا نہیں کرنے والا ہوں. آپ کو یقین ہے کہ جس سے میں معافی مانگ رہا ہوں وہ میرا گزرا ہوا بھی جانتا ہے اور میرا آنے والا بھی جانتا ہے. دل میں بھروسہ ہے. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، جس کو ہم اللہ کہیں گے وہ ایسا پاورفل ہونا چاہیے کہ اس کو پاس بھی معلوم ہونا چاہیے، فیوچر بھی معلوم ہونا چاہیے. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ، اور پورے انسان اللہ تعالیٰ کے علم کو گھیر نہیں سکتے، سمجھ ہی نہیں سکتے. کئی لوگ کہتے ہیں یہ قرآن کیا ہے سمجھ میں نہیں آ رہی، یہ حدیث سمجھ میں نہیں آ رہی، سمجھ میں آئے تو میں مانوں گا.
آپ کو اگر ہر چیز سمجھ میں آنا شروع ہو جائے, اللہ سمجھ میں آنا شروع ہو جائے, تو آپ بڑے ہو جائیں گے, اللہ چھوٹا ہو جائے گا. وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علم کو کوئی بھی آدمی پوری طریقے سے مکمل گھیر نہیں سکتا, الا بما شاء, جتنا کہ اللہ تعالیٰ چاہے. الا بما شاء وسع کرسی السماوات والارض ولا يؤوده حفظهما وهو العلی العظیم. 8واں ریزن کرے الا بما شاء, جتنا اللہ نے چاہا اس کے علم میں سے اللہ دیتا ہے. کبھی تورات نازل کی اللہ نے, کبھی انجیل نازل کی, کبھی قرآن مجید, کبھی صحیح احادیث. جتنا اللہ نے بندوں کے لیے مناسب سمجھا اللہ تعالیٰ نے اتنا علم دیا. باقی کی چیزیں سمجھ میں نہیں آتی تو اس کا مطلب کمی اللہ میں نہیں ہے, کمی ہمارے دماغوں کے اندر, کیونکہ ہمارے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ساری چیزیں سمجھیں. الا بما شاء, یہ 8واں ریزن ہے, یعنی اللہ تعالیٰ اپنے خواہش سے, چاہت سے کوئی چیز دے سکتا ہے. آپ کے کہنے سے یا میرے کہنے سے کائنات میں کوئی چیز ہونے والی نہیں جب تک کہ اللہ نہ چاہے. وسع کرسیہ السماوات والارض, اس کی کرسی اتنی بڑی, وسع کرسیہ السماوات والارض, آسمانوں اور زمینوں کو گھیرے ہوئے. کئی لوگ کہتے ہیں اللہ ہر جگہ ہے, اللہ ہر جگہ ہے, نعوذ باللہ. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جس نے یہ کہا کہ اللہ ہر جگہ ہے وہ شخص کافر ہے, اسلام کے خارج. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فتویٰ. الرحمن علی العرش استوى, سورہ طٰہٰ نمبر 20 کے آیت نمبر 5. رحمان کہاں ہے تو کہہ دو کہ رحمان کہاں ہے, عرش کے اوپر ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جس نے کہا کہ مجھے نہیں معلوم کہ عرش کہاں ہے وہ شخص بھی کافر ہے. جان لو کہ اللہ تعالیٰ ساتوں آسمانوں کے اوپر, عرش کے اوپر ہے. الرحمن علی العرش استوى, اس کا علم ہر جگہ ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات عرش کے اوپر ہے, اللہ تعالیٰ کا علم ہر جگہ پر ہے. اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے. وسع کرسیہ السماوات والارض ما لکم لا ترجون للہ وقارا, کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے وقار پر, اس کی عظمت کا خیال نہیں رکھتے. اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے, نعوذ باللہ. اس سمجھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بہت آسان طریقے سے سمجھایا. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا اے اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے کہا اے موسیٰ تمہارے اندر طاقت نہیں کہ تم مجھے دیکھ سکو. نہیں, اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں. ایسا کرو کہ تجلی ظاہر ہوگی, وہ روشنی جا کر ٹکرائے گی پہاڑ کو. اگر پہاڑ اپنی جگہ پر رہے گا تو اس کے بعد دیکھیں گے. جیسے فلما تجلی ربہ للجبل, جیسے تجلی جا کر پہاڑ کو ٹکرائی, پہاڑ پورے کا پورا ریزہ ریزہ ہو گیا. فخر موسیٰ صعقا, موسیٰ علیہ السلام غشی کھا کر وہاں پر ساکھ کے مارے گر پڑے. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے تجلی اگر آتی ہے تو یہ پوری کائنات کے اندر یہ طاقت نہیں ہے کہ اللہ کی تجلی کو برداشت کر سکے. ہم کہتے ہیں اللہ کی ذات ہر جگہ ہے, نعوذ باللہ. ما لکم لا ترجون للہ وقارا, کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے وقار کا, اس کی عظمت کا خیال نہیں کرتے. وما قدر اللہ حق قدری, اور انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسا کہ کی. اللہ تعالیٰ اوتار کی شکل میں آ جاتا ہے, نعوذ باللہ, انسان کی شکل میں آ جاتا ہے, یا اللہ تعالیٰ ایک روشنی ہے, اس روشنی میں سے انسان پیدا ہو جاتے ہیں, انبیاء پیدا ہو جاتے ہیں. اللہ کے حصے کو لے جا کر مخلوق ولم یکن لہ کفوا احد, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جیسے کوئی بھی نہیں ہے. لیس کمثلہ شیء, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے برابر کوئی بھی نہیں ہے. یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے صحابہ اکرام بتاؤ تو صحیح تم کرسی اور عرش کے بارے میں کیا جانتے ہو؟ تو انہوں نے کہا اللہ اس کے رسول بہتر جانتے. کہا کہ یہ جو کرسی کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ یہ کرسی کہ پوری کائنات, میں نے کہا نا آپ کو کہ 100 ملین گیلیکسیز ہے, ایک گیلیکسی کے اندر 200 بلین تارے ہیں. اتنی بڑی کائنات کرسی کے مقابلے میں کیسی ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ کرسی اتنی بڑی ہے, کرسی اتنی بڑی ہے کہ پورے ڈیزرٹ کے اندر ایک انگوٹھی پھینک دی جائے تو صحرا میں انگوٹھی کتنی چھوٹی ہوتی ہے, اتنی چھوٹی. کہا کہ کرسی کے مقابلے میں یہ پوری جو کائنات جس کو تم بہت بڑا سمجھ رہے ہو, یہ ساتوں آسمان, یہ زمین پورے کے پورے کرسی کے مقابلے میں چھوٹی انگوٹھی کے برابر. کتنی بڑی کرسی. کہا کہ عرش کے مقابلے میں پھر کرسی کی وہی کیفیت ہے, عرش اتنا بڑا ہے, اتنا بڑا, اس کے مقابلے میں کرسی کیا ہے, چھوٹی انگوٹھی کے برابر ہے. ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ زمین میں ہر جگہ. مطلب کیا ہے؟ وسع کرسیہ السماوات والارض,
आसमान और जमीन को कुर्सी घेरे हुए, वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा, और अल्लाह सुब्हानहु व तआला थकते नहीं है, अल्लाह ताला को थकाता नहीं है। हिफ्ज़ुहुमा, ये आसमान और जमीन को, जैसा कि यहूदी कहते थे कि 6 दिन में अल्लाह ताला ने कायनात बनाई, 7वें दिन थक के आराम कर ली, इसलिए कहते हैं यौमुस सब्त, सैटरडे, सिट, बैठ गए, यौमुस सब्त आराम किए। हम कहते नहीं, अल्लाह ताला वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा। ये 10 रीजन है। अगर हम किसी को भी जाकर बताएंगे कि इतने पावरफुल अल्लाह के बारे में तुम अकीदा रखते हो कि फला पत्थर में है, वो फला इंसान में है, तो हम कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हम मुसलमानों का अकीदा क्या है? नहीं है कोई सच्चा माबूद सिवाय अल्लाह के। यहाँ जो ला है इसको लाए नफी जिन्स कहते हैं। लाए नफी जिन्स का मतलब होता है हर तरह का नहीं, माजी में भी नहीं, प्रेजेंट में भी नहीं, फ्यूचर में भी नहीं, यानी टाइम के हिसाब से कोई भी टाइम में भी अल्लाह के मुकाबले में कोई भी नहीं, जगह में भी नहीं, आसमानों में भी नहीं, जमीन में भी नहीं, हवाओं में भी नहीं, जुपिटर में भी नहीं, इंसानों के एतबार से देखे फरिश्ता भी नहीं, इंसान भी नहीं, जिन भी नहीं, कोई भी नहीं, कभी भी नहीं, कहीं भी नहीं, अल्लाह के मुकाबले में सच्चा कोई माबूद सिवाय अल्लाह सुब्हानहू, अल्लाह नहीं है कोई सच्चा माबूद सिवाय अल्लाह के। अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु, अल्लाह ला इलाहा इल्ला, उसके अलावा कोई सच्चा माबूद हमारा हो ही नहीं सकता। क्यों? अल हय्यु अल क़य्यूम ला ताख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहू मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़ मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़्निही यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा ख़ल्फ़हुम व ला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहु समावाति वल अर्ज़ व ला यऊदुहु हिफ़्ज़ुहुमा व हुवल अलियुल अज़ीम। इस आयत के अंदर अल्लाह ताला ने 10 रीजन दिए हैं। हम सब का अल्लाह ही खालिक और माबूद है, उसके 10 असबाब है जो आयतल कुर्सी बताए गए हैं। तो हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ करते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें तौहीद की ताकत और उसकी अजमत समझने तौफीक अता फरमाए। हमारे मुसलमान या गैर मुस्लिम भाई जो भी शिर्क करेंगे, चाहे मुस्लिम करो चाहे गैर मुस्लिम करो, बुराई बुराई होती, चाहे मुस्लिम शिर्क करे चाहे गैर मुस्लिम शिर्क करे, चाहे मुस्लिम कुफ्र करे चाहे गैर मुस्लिम कुफ्र करे, हमारी जिम्मेदारी है कि हम अल्लाह का तारुफ इतना अच्छी तरीके से पेश कर दे कि एक आदमी शिर्क के दलदल में जाने के लिए 10 मरतबा सोचे। अगर सही अल्लाह का तारुफ हो जाए इंशाअल्लाह, मुझे यकीन है कि मुस्लिम के अंदर भी अगर कोई शिर्क पाया जा रहा हो या गैर मुस्लिम के अंदर भी अगर कोई शिर्क पाया जा रहा हो, इंशाअल्लाह जरूर तौबा करेगा। आयतल कुर्सी के अंदर ये जो माना और मतलब है इंशाअल्लाह जरूर पेश कीजिए। अल्लाह ताला से मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सब के बोलने, कहने और अमल में अल्लाह ताला बरकत अता फरमाए। आमीन व आमीन। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुन रसूलुल्लाह, मुहम्मदुन रसूलुल्लाह।